رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین اور ہماری زندگی کے حوالے سے ہے۔ کل کی گفتگو میں اصحاب امام حسین میں ایک عظیم المرتبہ صحابی جن کا تذکرہ ہم ہمیشہ مصائب کے باب میں سنتے ہیں، فضائل کے باب میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا، اور انشاءاللہ آج بھی حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ درمیان میں ایک دوسرے صحابی ہیں، ایک دوسرے سفیر ہیں۔ ایک سفیر تو معروف ہیں، جناب مسلم ابن عقیل۔ دوسرے ایک سفیر جو میں نے تذکرہ کیا، سلیمان ابن رزین۔ اس کے بعد ایک تیسرے سفیر ہیں جن کا نام ہے قیس ابن مسہر۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ درمیان میں آئے گا، اور جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اب ہمارے چھٹے امام جب اصحاب کو خطاب کرتے ہیں تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ذریح شہداء کربلا کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس طرح سے سلام کرتے ہیں: السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ۔ ان جملوں کے حوالے سے اولیاء اللہ کی تشریح ہم نے آلریڈی جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی، اور اسی طرح سے محبت، اے اللہ کے چہیتو، اے اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ افراد، اس حوالے سے بھی گفتگو کی۔ اس کے بعد تیسرا فقرہ یا تیسرا ٹائٹل جو چھٹے امام نے اصحاب امام حسین کو دیا ہے، فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ۔ یہ جو لفظ اصفیاء ہے، یہ پلورل فارم ہے لفظ صفی کی۔ صفی کے معنی سلیکٹڈ ون، منتخب شدہ، جس کو چنا گیا ہے، اس کو صفی کہتے ہیں۔ صفی کی جمع جو ہے وہ اصفیاء ہے۔ اچھا، جب ہم صفی کا یا اصفیاء کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عربی میں لفظ صفا سے نکلا ہے، صاد فے الف، صفا۔ صفا کے معنی جو عربی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، صاف، شفاف،
کسی چیز کا ایسا ہونا کہ جس کے اندر کوئی داغ نہ پایا جاتا ہو، جس میں بالکل ٹرانسپیرنسی ہو، جس میں کسی شک و شبہ کی یا کسی قسم کے نقص کی گنجائش نہ ہو، اس چیز کو صفا یا صاف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کوہ صفا کا نام بھی اس کے صفا ہونے کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا۔ تو یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اصفیاء اللہ، اے اللہ کے منتخب شدہ، یعنی وہ افراد کے جن کا انتخاب ان کی صفا اور پاکیزگی کے بنیاد پہ ہوا ہے، ان کو اصفیاء کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے صفا، پروردگار نے سب کے لیے استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ لفظ خاص لفظ ہے کہ اللہ مثلا خداوند عالم قرآن مجید میں جب نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو چنا۔ دیکھیں، آدم کا انتخاب یوں ہی نہیں ہوا، اس کے اندر جناب آدم کے اندر جو ہے شفافگی پائی جاتی تھی، جناب آدم کے اندر صفا پایا جاتا تھا، کسی قسم کا ڈاؤٹ، کسی قسم کا شک اور شبہ جو ہے وہاں نہیں تھا۔ اس لیے ان نبیوں کا تذکرہ کیا۔ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کا چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، آل اسماعیل کو چنا، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذریۃً بعضھا من بعض۔ ہم نے کس کو چنا؟ کچھ خاص ذریتوں کو چنا کہ جو بعض، یعنی جو نبیوں کا تذکرہ ہوا، ان بعض کی جو ہے وہ ذریت کے اندر آنے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر آل ابراہیم میں سے ہیں، اور ہمیشہ پیغمبر اس پہ فخر کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل، کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم و اسماعیل کے اندر رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ آخر میں کہا ذریۃً بعضھا من بعض، جب پانچویں امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے، لفظ صفا، اصطفیٰ، یہ جو توئے اس کے اندر آئی ہے، یہ اضافی توئے ہے، گرامیٹیکل جو ہے اعتبار سے لفظ توئے آ گئی ہے، لیکن روٹ ورڈ جو ہے اس اصطفیٰ کا لفظ صفا ہی ہے۔ تو قرآن مجید جب بھی لفظ اصطفیٰ استعمال کرتا ہے، جب بھی لفظ صفا استعمال کرتا ہے، یا نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے یا معصوم کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بعد امام نے یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اصحاب امام حسین کے لیے استعمال کیا۔ مطلب یہ، یعنی اگر معصومین کے بعد کوئی درجہ ہے تو وہ اصحاب امام حسین کا درجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، ہمارا سلام ہو ان افراد پر کہ جو اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے چنندہ ہیں، اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے، ان کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ دیکھیں، یہ اصحاب امام حسین بڑے عجیب ہیں۔ ایک زیارت ہے، اگر آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مفاتیح میں شب عید قربان کے لیے اور نیمہ شعبان کے لیے ایک زیارت مروی ہے، وہ بھی چھٹے امام سے مروی ہے۔ وہاں پر جب امام اصحاب امام حسین کو خطاب کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا الذابون عن توحید اللہ، میرا سلام ہو ان افراد پر کہ جنہوں نے توحید پروردگار کی حفاظت کی ہے۔ اصحاب امام حسین کون ہے؟ توحید پروردگار کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی اگر یہ کربلا میں نہ ہوتے تو توحید جو ہے وہ نابود ہو جاتی۔ میں دوسرے جملے میں کہوں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اے لا الہ الا اللہ کو بچانے والوں، میرا سلام ہو تمہارے اوپر، اے اللہ کے نام کو بچانے والوں، میرا سلام ہو، اے محمد الرسول اللہ کو بچانے والوں، ہمارا سلام آپ کے اوپر ہو، اے علی ولی اللہ کو بچانے والوں، ہمارا آپ کے اوپر سلام۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ امام نے تو کہا صرف اللہ کی توحید کو بچانے والے،
آپ ترجمہ کر رہے ہیں, آپ تشریح کر رہے ہیں کہ اے علی کی ولایت کو بچانے والے, اے محمد رسول اللہ کی نبوت کو بچانے والے. عزیزو, اگر توحید ہی باقی نہ رہے تو پھر نبوت آگے کیسے بڑھے گی؟ ہاں, اگر نبوت نہ رہے تو پھر ولایت کیسے آگے بڑھے گی؟ ہاں, تو اصحاب امام حسین ذابون عن توحید اللہ, یہ اللہ کی توحید کو بچانے والے ہیں. آپ دیکھیں اصحاب امام حسین نے جو اپنی جان قربان کی ہے, آپ بتائیں انصاف سے, اگر یہ اپنی جان بچا لیتے, ہم یہ اپنے طور پر جو ہے سوچیں کہ جب کبھی ایسا موقع ہو, اگر اصحاب امام حسین اپنی جان بچا لیتے, آپ بتائیے کتنے دن زیادہ اور زندہ رہتے؟ بھائی 95 برس کا وہاں بوڑھا ہے, اگر وہ اپنی جان بچاتا تو زیادہ 1 سال 2 سال 5 سال میکسیمم زندگی گزار لیتا. مگر انہوں نے اپنی جان قربان کر کے زندگی بھر کی زندگی جو ہے حسین نے ان کو عنایت کر دی. اسی طرح سے اچھا اگر 6 مہینے کا بھی بچہ ہے تو میکسیمم کتنا 80 ایئرز مل جاتے. مگر آپ بتائیے کوئی نام لینے والا ہوتا, آج یہ زندہ ہیں, قیامت تلک یہ زندہ رہیں گے. اور زندہ کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ یہ ذابون عن توحید اللہ ہیں, انہوں نے اللہ کی توحید کو بچایا ہے. اور قرآن میں خدا نے وعدہ کیا کہ وَذْكُرُونِي اذْكُرُونِي اذْكُرُكُمْ, کہ اگر تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا. دیکھیں ہم اگر اللہ کا ذکر کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تلک زندہ ہے تب تلک ذکر پروردگار کریں گے. محدود دائرے کے اندر جو ہے, محدود زندگی کے اندر جو ہے ذکر پروردگار کریں گے. لیکن اگر اللہ کسی کا ذکر کرنا شروع کر دے تو پھر جب تلک اللہ ہے تب تلک اس کا ذکر باقی رہے گا. اب سمجھ میں آیا کہ دولتوں کے خزانے لٹا دیے حکمرانوں نے کہ یہ ذکر کربلا ختم ہو جائے, یہ ذکر امام حسین, ذکر اصحاب امام حسین ختم ہو جائے. مگر جتنا جتنا ذکر ان کا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ذکر ان کا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر آج سارے عزا خانے سجے ہوئے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی کسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مولانا اس سال جو ہے پچھلے سال سے زیادہ مجمع ہے. ہر طرف جو ہے اس کے اندر برکت ہو رہی ہے, ہر جگہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر جگہ جو ہے گروتھ ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ذکر اصحاب امام حسین قیامت تلک باقی رکھیں گے, ہمیشہ باقی رکھیں گے. تو اصحاب امام, اچھا اگر میں نے عرض کیا کہ اصحاب امام حسین جانتے تھے, عقل تھی, العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان, چونکہ ان کے پاس عقل علوی پائی جاتی تھی. انہوں نے چھوٹی سی زندگی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے ابدی زندگی حاصل کر لی. یہ اصحاب امام حسین. اچھا اصحاب امام حسین کہاں پر دفن ہیں؟ رسول کے صحابی ہیں, آپ دیکھیں نبیوں کے اصحاب ہیں, وہ سب کے سب کہاں دفن ہیں؟ جتنے بھی نبی کے صحابی ہیں وہ سب کے سب کسی غیر کی زمین میں دفن ہیں. لیکن اصحاب امام حسین, اصحاب امام حسین کہاں دفن ہیں؟ بھائی جتنے بھی اصحاب انبیاء ہیں وہ سب کے سب غیر کی زمین میں دفن ہیں, وقف کی زمین میں دفن ہیں. مگر اصحاب امام حسین وہ اصحاب ہیں کہ حسین نے پہلے زمین خریدی, اپنے اصحاب کو دی, اس کے بعد ان کی شہادت کا مطالبہ کیا گیا. تو اصحاب امام حسین اپنی زمین کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جب مولا 2 محرم کو کربلا میں آئے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا مولا نے؟ زمین خریدی. یہ قبضائی, زمین قبضائی نہیں. دیکھیں حسینی کبھی بھی کسی کی زمین قبضاتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ خریدتا ہے. حسین نے کربلا کی سرزمین کے اوپر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا زمین خریدی. ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں. کتنے میں خریدی؟ 60,000 درہم میں. بنو اسد سے خریدی, اپنی ملکیت میں لی, ان کو قیمت بھی ادا کر دی. آپ جانتے ہیں اچھا اگر امام نہ خریدتے, جبکہ وہ زمین امام کی تھی, بھائی جتنی بھی بنجر زمینیں ہیں وہ حاکم شرع کی ہوتی ہیں فقہی اعتبار سے, اور امام تو وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا وہ مالک ہوتا ہے.
وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا وارث ہوتا ہے روئے زمین کو. ساری زمینیں جو ہے وہ امام کی ہوتی ہیں. مگر اس کے بعد بھی امام نے زمین کربلا میں جا کر کے خریدی. وجہ کیا ہے؟ وجہ شاید امام جانتے تھے کہ مستقبل میں کچھ بکے ہوئے مؤرخین کھڑے ہوں گے اور وہ تاریخ لکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہم یزید کے فوجیوں کو یا عمر ابن سعد کے لشکر کو کیسے برا کہہ دیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہاں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں. حسین جانتے تھے کہ کل ہونے والا ہے، کل دفاع کیا جائے گا عمر سعد کے لشکر کا، کہا جائے گا کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اصحاب امام حسین بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم کیسے ان کو برا کہہ دے، دونوں کے دونوں نمازی تھے. حسین نے کہا کہ میں زمین خرید کر کے رہتی دنیا تلک یہ تاریخ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب حسین میں لشکر عمر سعد میں یہی فرق ہے کہ وہ جو نمازیں پڑھتے تھے غیر کی زمین کے اوپر پڑھتے تھے. ہاں میرے اصحاب نے جو نماز پڑھی ہے وہ اپنی زمین کے اوپر پڑھی. آپ بتائیے کہ اگر میں آپ کا گھر کے اوپر قبضہ کر لوں، ہاں، اور آپ کی بغیر اجازت کے وہاں نماز پڑھوں تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. تو گویا امام نے کہا کہ اگر انہوں نے کربلا میں آ کر کے میرے اوپر حملہ کیا اور نمازیں بھی ادا کیے تو ایسی نماز ان کی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اس سے راضی نہ ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو امام نے زمین، اچھا ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زمین مولا نے کیوں خریدی. دیکھیں کبھی کبھی ماشاءاللہ جو افراد یہاں پر پڑھے لکھے افراد ہیں، ایڈوکیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کورٹ کے اندر جب کوئی مقدمہ جاتا ہے تو کورٹ میں کیا ہوتا ہے، ایڈوکیٹ لائر جو ہے سب سے پہلے یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا ہوا ہے، فار ایگزامپل ایک کیس جائے کورٹ کے اندر، دو آدمی دو فریق جا کر کے کہیں کہ بھائی اس نے میرے اوپر حملہ کیا، وہ کہے اس نے بھی میرے اوپر حملہ کیا. تو اب کورٹ کے اندر جو ہے جج کیا کرتا ہے، ایڈوکیٹ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے لوکیشن کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے، کہاں پر حملہ ہوا ہے. ہاں آپ جانتے ہیں تو وہ ججز جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر، اب دیکھا یہ جائے گا کہ زمین کس کی ہے، ہاں حملہ کرنے والا کون ہے. اگر حملہ کرنے والا باہر والا آدمی ہے، ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم وہ ہوگا، ہاں جس کا گھر ہے، جس کی زمین ہے، وہ اپنی زمین میں تھا، ہاں اسے باہر جانے کا جسے کہیں کہ ضرورت بھی نہیں ہے اسے باہر جانے کی. اگر وہ اپنی زمین کے اندر تھا اور باہر سے آ کر کے کوئی حملہ کرے تو جس کا گھر ہے، جس کی زمین ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا ہے. مجرم وہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے آ کر کے دوسرے کے گھر میں دوسرے کی زمین کے اوپر حملہ کرے. حسین نے زمین خرید کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ حملہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، یزید ہے. گویا حسین نے زمین خرید کر کے قیامت تک کے لیے یزید اور پسر سعد کو، اس کے لشکر کو مجرم قرار دے دیا کہ مجرم ہم نہیں ہیں، باغی ہم نہیں، باغی یہ ہیں، یہ ہماری زمین کے اوپر آئے تھے. تو امام حسین نے، اصحاب امام حسین کون ہیں؟ جو اپنی زمین کے اندر ہیں. ہاں امام حسین نے انہیں اپنی زمین جو ہے عطا کی ہے. اور اصحاب رسول کون ہیں؟ جو غیروں کی زمین میں ہیں. تو حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ جو ہے میں کل کر رہا تھا. حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ہیں، حسین کے دوست ہیں. ہاں آپ جانتے ہیں دوست ہیں. یہ جو میں آج واپس تذکرہ کر رہا ہوں اسی لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ دیگر اصحاب کی طرح سے نہیں ہے. دیکھیں دوست انسان ہر ایک کو نہیں بناتا ہے، اور خود حدیث بھی ہے امیر المؤمنین کی کہ المرء علی دین خلیلہ. دوستی کے بارے میں خود امام جو ہے فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دوست بناؤ تو سوچ سمجھ کے بناؤ. امام کہتے ہیں کہ ایک دوست اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اس کی فکر کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، تو آپ اس کے دوست کو دیکھ لیں. جو طریقہ دوست کا ہوگا وہی جو ہے اس کے دوست کا ہوگا. لہٰذا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست اپنے دوست کے اندر انفلوئنس کرتا ہے. دوست کی عادتوں کو اپناتا ہے، مزاج کو اپناتا ہے. جب دو مزاج ایک ساتھ ملتے ہیں تب جا کر کے دوست بنتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ
فَلْيَنْظُرْ قَبْلَ أَنْ يُخَالِلْ. لہذا شیعوں کو اپنے بتایا ہے کہ دیکھو جب بھی تم کسی کو دوست بناؤ تو سب سے پہلے اسے چیک کرو, ہاں اچھے سے دیکھو کہ وہ دوستی کے تمہاری دوستی کے لائق ہے یا نہیں ہے. اور پھر مولانا نے نہج البلاغہ میں 4 لوگوں کے بارے میں کہا کہ دیکھو 4 لوگوں کو کبھی دوست مت بنانا. پہلا نمبر 1 مولا کہتے ہیں کبھی کنجوس کو دوست مت بنانا, ہاں اس لیے کہ کنجوس آدمی جو ہے جب تمہیں ضرورت پڑے گی وہ تمہارے کام نہیں آئے گا. کنجوس کو منع کیا گیا ہے دوست بنانے کے لیے اس لیے کہ وہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. اور دین نے بھی کہا, دین نے مذمت بھی کی ہے. جب کسی نے شیطان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے پسندیدہ انسان کون ہے, تو کہتا ہے کنجوس مومن. ہاں یہ نہیں کہا کنجوس کافر, ہاں کہتا کنجوس مومن. کہا کہ بھائی کیوں؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ مومن ہے, ہاں نو پرابلم, لیکن اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا موقع آئے گا کہ وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے میرے کیمپ میں آ جائے گا. ہاں اس کے بعد سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ اور کون پسند ہے؟ کہا کہ سخی فاسق, ہاں سخی گنہگار. ہاں کہا وہ کیوں؟ کہا کہ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے کسی نہ کسی دن جو ہے وہ میرے کیمپ کو چھوڑ کے جو ہے حسین کے کیمپ میں چلا جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو جو کنجوس ہے مولا نے مذمت کی, کہا اس کو کبھی دوست نہیں بنانا. احمق کو, بے وقوف کو کبھی دوست مت بنانا, اس لیے کہ وہ بھلائی کرنا چاہے گا تمہارے ساتھ اور برائی کر دے گا. تیسرے جو ہے فاسق کو کبھی دوست مت بنانا, فاجر کو کبھی دوست مت بنانا, گنہگاروں کو دوست مت بنانا, اس لیے کہ ایک نہ ایک دن آپ اس کے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. اور بڑی اچھی مثال جو ہے علماء دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کوڑے کے قریب جا کر کے بیٹھ جائے یا کوڑے کے درمیان میں بیٹھ جائے تو جب وہ وہاں سے نکلے گا تو اس کے جسم سے, ولا اس نے کوڑے کو ٹچ نہیں کیا ہے, ولا اس نے کوڑے کو نہیں اٹھایا ہے, لیکن اس کے جسم سے کوڑے کی بدبو ضرور آئے گی. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے عطر کی دکان میں چلا جائے, ولا اس نے عطر نہیں لگایا, لیکن جیسے ہی باہر نکلے گا اس کے جسم سے جو ہے خوشبو آئے گی. لہذا دوست جب بھی بناؤ ایسا بناؤ کہ اگر آپ اس کی صحبت سے اٹھ کر کے جاؤ اس کے نیک صفات ساتھ لے کر کے جاؤ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ دوست ہیں مولا کے. ہاں اور ایسے کل میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر گفتگو چھوڑی تھی کہ حبیب نے جو ہے ہمیں ایک درس دیا ہے. ہم سب کے سب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجلس اس لیے سن رہے ہیں کہ تاکہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ امام کا صحابی بن جائیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ بھئی ہم تیاری کیوں کریں امام زمانہ کے لیے جبکہ ہمیں مر جانا ہے, ہو سکتا ہے امام کا ظہور نہ ہو, اس سے پہلے ہی ہم چلے جائیں. کیسے ہم سپاہی بنیں گے امام کے جبکہ دادا بھی اسی طرح چلے گئے, دعائیں پڑھتے ہوئے, تمنا کرتے ہوئے, تیاریاں کرتے ہوئے, باپ بھی چلے گئے. ہم کون سی گارنٹی ہے کہ جب امام آئیں گے تو زندہ ہوں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حبیب ابن مظاہر کی سیرت نے ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح سے حسین نے حبیب کو زندہ کیا ہے چونکہ ان کے یہاں سچی تیاری پائی جاتی تھی, اسی طرح سے ہمارے زمانے کا امام بھی جب وہ ظہور کرے گا تو حبیب کی طرح سے ہمیں واپس زندہ کرے گا. اور ہمارے پاس یہ روایات ہیں. ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے احد. اب دعائے احد کو اٹھا کر کے دیکھیں تو دعائے احد کے اندر جو ہے خود روایت ہے اس کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تلک دعائے احد صبح کے وقت نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کو کون سا اجر دیتا ہے؟ ایسا اجر دیتا ہے جیسے اس نے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا ہو اور اپنے خون میں لت پت ہو کر کے دنیا سے گیا ہو, یعنی مقام شہادت اس کو ملتا ہے. اور یہ تو ایک اجر. دوسرا اجر یہ کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے اگر وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا, امام اس کو اپنی آرمی میں شامل کریں گے. یہ روایت ہے دعائے احد کے ساتھ. اچھا اس کے جملے بھی میں 2-3 جملے جو ہے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. دعا کیا ہے؟ دعا کے اندر ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ دعا کی جملے ہیں دیکھیں کہ شروعات ہوتی ہے کہ اللہم رب النور العظیم. یہاں میں سب چیز چھوڑتا ہوں, ہم کہتے ہیں وہاں پر اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ. یعنی امام پر ہم سلیوٹیشن بھیجتے ہیں, صلوات بھیجتے ہیں, اور پھر
اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی، کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجدید بیعت کر رہا ہوں. کس کے اوپر تجدید بیعت کر رہا ہوں؟ اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ کے اوپر. ہاں، ہر صبح کے وقت. ہاں، لیکن ہم سے ہمارا امام زندہ ہے، حیات ہے. ہاں، اور ہم اپنے امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں ہر روز. ہاں، ہم سے کہا گیا کہ اس طرح سے جو ہے امام کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور ورچولی جو ہے امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. اچھا، یہ بیعت کے معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ایلیجنس، بیعت. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں بیعت جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہو. روٹ ورڈ جو ہے اس کا بیعت کا کیا ہے؟ بیع. بے یا عین. بیع کے معنی خریدنا یا بیچنا ہے. یہ دو چیز کو جو ہے بیعت کہا جاتا ہے. بیع یا مبایعہ، یعنی جہاں پر عمل جو ہے وہ دونوں طرف ہو. اکیلا آدمی جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا ہے. دو آدمیوں کا ہونا، وہاں پر دو پارٹیز کا ہونا بیعت میں بہت ضروری ہے. اچھا، جب ہم کوئی چیز خریدتے یا بیچتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کسی آدمی کو ہم نے کوئی چیز بیچی تو اب ہم نے اپنا مال اس کو دے دیا اور قیمت ہم نے اس سے خرید لی. دونوں طرف جو ہے ٹرانزیکشن ہو رہا ہے. یا ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم اپنا مال اس کی ملکیت میں دے دیتے ہیں اور وہ اس کی کوموڈیٹی جو ہے، اس کا مال جو ہے ہم اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں. تو دو جانب سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے. بیچنے والا بھی کچھ دیتا ہے، خریدنے والا بھی کچھ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیعت کرتے ہیں وہاں پر دو پارٹی کا ہونا ضروری ہے. جب ہم بیعت کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس کی بیعت کریں کہ اے مولا، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری جان، ہم آپ کو بیچتے ہیں. اور مولا سامنے سے کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں بدلے میں نجات عنایت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت صرف اس کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے کہ جو بدلے میں ہمیں نجات دے سکے. اگر کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے تو ایسے آدمی کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اجدد لہ، پروردگار میں تجدید بیعت کرتا ہوں. کس کے ہاتھ پر؟ اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ کے اوپر. فی صبیحۃ یومی، اس صبح میں. وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا لہ، اور میں جب تلک حیات ہوں تب تلک اس بیعت کا ہمیشہ باقی رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد لا احول عنہا، پروردگار میں اس بیعت سے کبھی پلٹوں گا نہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم، یہ جملہ ہے اہم، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے پروردگار اگر میں اپنے امام کے آنے سے پہلے مر بھی گیا، میرے اور میرے امام کے درمیان میں جو ہے موت واقع ہو جائے، تو کیا کرنا؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ. پھر کہتے ہیں فخرجنی من قبری، پروردگار جب میرا امام آئے تو مجھے قبر سے نکال دینا. کس طرح سے؟ فخرجنی من قبری معتذرا کفنی، اے مالک کس طرح سے نکالنا کہ میرا کفن جو ہے میرے لیے آرمی کا لباس بن جائے. معتذرا کفنی شاہرا سیفی، اور اس عالم میں نکالنا کہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہو، مجردا قناتی، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، میرا امام مجھے بلا رہا ہو اور میں لبیک کہتا ہوا اپنے امام کی طرف دوڑ رہا ہوں. دیکھیں کچھ افراد وہ ہوتے ہیں، روایات ہے ہمارے پاس، کچھ افراد روز قیامت وہ ہوں گے کہ جنہیں ان کی قبروں سے برہنہ نکالا جائے گا، لیکن امام زمانہ سے محبت کرنے والے وہ افراد ہوں گے کہ جنہیں ان کی قبروں سے سولجر بنا کر کے نکالا جائے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں امام سے. تو اس حبیب ابن مظاہر ہمیں کیا درس دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے میرے امام نے مجھے زندہ کیا اسی طرح سے تم بھی زندہ کیے جاؤ گے اگر دل کے اندر جذبہ ولایت ہے. اگر دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھے میرے امام کی مدد. دیکھیں امیر المؤمنین، جنگ جمل ہو رہی ہے. جنگ جمل کے موقع پر امیر المؤمنین کی خدمت میں جب جنگ جیت لی مولا نے، ایک آدمی آیا، آ کر کے مولا سے کہتا ہے کہ مولا
میرا بھائی کاش اس جنگ میں ہوتا تو بہت زیادہ خوش ہوتا. مولا میرا بھائی اگر آج زندہ ہوتا, اگر آج ہوتا تو بہت زیادہ خوش ہوتا, اور چونکہ جنگ جیتی ہے اور یہ سعادت نصیب ہوتی ہے اس کے لیے شرف کی بات ہوتی. تو مولا نے اس سے کہا احوا اخوک معنا, کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا بھائی کیا ہوا, کہا کہ وہ مر گیا, جنگ جمل سے پہلے مر گیا مولا, اس جنگ سے پہلے مرا ہے, اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا اور خوش ہوتا. تو مولا کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب وہ زندہ تھا کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم علی کے ساتھ ہوں؟ کیا وہ اس کی خواہش تھی کہ وہ علی کے ساتھ ہو؟ کہا ہاں مولا وہ آپ کو بہت زیادہ چاہتا تھا. تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تیرا بھائی ہمارے ساتھ تھا اس جنگ میں, تیرا بھائی ہمارے ساتھ اس جنگ میں تھا, اس شریک تھا ہماری یعنی اس عبادت کے اندر. پھر مولا کہتے ہیں تو اپنے بھائی کو تو چھوڑ دے, وہ تو ماضی کی بات ہے, میں تجھے مستقبل کی بات بتا رہا ہوں. لقد شہدنا, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, رجال فی اصلاب الرجال و ارحام النساء, میں نے اس جنگ میں دیکھا ہے کہ بہت سارے مرد ایسے تھے کہ جو ابھی اپنے باپ کے صلب سے باہر نہیں آئے تھے, نہ اپنی ماں کے رحم سے باہر آئے تھے, مگر وہ پھر بھی ہمارے ساتھ جنگ کے اندر شریک تھے. مطلب کیا؟ یعنی بعد میں آنے والی قومیں کچھ ایسی ہوں گی جو تمنا کریں گے کہ کاش ہم علی کے ساتھ ہوتے. علی کہہ رہے کہ میں اس جنگ میں ان کو ان کے باپ کے صلبوں میں دیکھ رہا ہوں, ان کی ماؤں کے رحم کے اندر ان کو دیکھ رہا ہوں. مطلب کیا؟ یعنی اگر آج ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم امام کے ساتھ ہوتے, تو یہ اجر ہمارے لیے محفوظ ہے, ہمیں وہ اجر دیا جا رہا. اور یہ ہے کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا گئے ہیں, وہ روایت آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, اور ساتھ میں جو غلام ہے عطیہ اوفی, وہ کہتے ہیں کہ جب جابر نے کہا کہ مولا, امام حسین کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا مجھے معلوم ہے کہ ہم بھی ان شہدائے کربلا کے ثواب میں اور اجر میں شریک ہیں. عطیہ کوفی کہتا ہے کہ مولا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہم تو تھے ہی نہیں یہاں پر, ہم نے تو کوئی خون نہیں بہایا, ہم نے تو کوئی تلوار نہیں کھائی, ہم نے تو کوئی زخم نہیں کھایا ہے, ہم کیسے جو ہے ان کے ساتھ ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو قوم جس سے محبت کرتی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اجر میں شریک ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اگر امام کے ساتھ یہ جو جملہ ہے یہ ایسی نہیں ہے, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, کاش ہم حسین کے ساتھ ہوتے, اصحاب حسین کی طرح سے جو ہے ہم بھی کامیابی و کامرانی حاصل کرتے. تو یہ جملہ معمولی نہیں ہے. اگر دل کے اندر اللہ, دیکھیں ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جو کنجوس نہیں ہے, وہ ہماری نیتوں پہ ثواب عنایت کر دیتا ہے. ہم اس ارحم الراحمین کے ماننے والے ہیں. تو جناب حبیب ابن مظاہر کوفے کے اندر ہیں. 61 ہجری آتی ہے, جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے, اور جب کوفے میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو اسپیچ دی ہے وہ ایک صحابی نے, شبیب شاکری جس کا نام لیا جاتا ہے, انشاءاللہ اگر موقع لگا تو ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی. شبیب شاکری اٹھے اور حبیب کی تائید میں انہوں نے, مسلم کی تائید میں انہوں نے خطاب کیا. کہتے ہیں اس کے بعد حبیب ابن مظاہر اٹھے اور حبیب ابن مظاہر نے مختصر سی تقریر کی اور اس میں ابا عبداللہ الحسین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ جو کچھ شبیب شاکری نے بیان کیا ہے وہی سب کچھ میں بیان کرنے والا تھا. اور مختصر سی تقریر کر کے وہ زمین کے اوپر آ گئے, ممبر سے اتر گئے. تو حبیب ابن مظاہر جب تلک کوفے میں رہے مسلم کا ساتھ دیتے رہے, اور جب مولا کا خط آ جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ جس وقت خط آیا ہے مولا کا تو کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, اس وقت بہت خطرناک جسے کہیں کہ کوفے کے حالات ہو گئے تھے. روایات کہتی ہیں کہ کوفے میں چاروں طرف جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی گئی تھی. عمر ابن سعد نے سینکڑوں لوگوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ شہید کرنا شروع کیا, سینکڑوں لوگوں کو. یہ بنو امیہ نے کم ظلم نہیں ڈھایا ہے. آپ جانتے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی, اس نے 30,000, روایات کہتی 1,25,000 لوگوں کو
اس نے اپنی زندگی میں چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا، 1,25,000۔ کم سے کم 30,000 کی روایات ہیں کہ 30,000 شیعوں کو جو ہے اس زمانے میں، کہ جہاں پر ہینڈ فل لوگ ہوتے تھے، اس زمانے میں 30,000 لوگوں کو اس نے شہید کیا۔ ایسے ظالم و جابر افراد تھے یہ۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی جب مرا ہے تو اس کے قید خانے میں 50,000 مرد تھے اور 30,000 عورتیں تھیں، اور 16,000 افراد ایسے تھے کہ جن کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں تھا۔ ایسے سفاک لوگ تھے، ایسے سفاک کہ جنہیں قتل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد سینکڑوں افراد کو قتل کیا، سینکڑوں افراد کو۔ مگر خدا کی قسم، اہل بیت کے چاہنے والوں نے، حسین کے چاہنے والوں نے اس سنت قربانی کو اپنایا ہے کہ وہ قربانی دینا پسند کرتے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کتنے افراد شہید ہوئے، اور آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے سلوٹر ہو رہا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، مگر آپ دیکھیں جیسے جیسے ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی نسلوں کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر طرف اہل بیت کے چاہنے والے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ بات کہ چونکہ قربانی، ہم لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ ہے، اور اللہ نے اس قربانی کے اندر برکت رکھی ہے۔ چونکہ قربانی کا جذبہ ہے، دیکھیں اس جملے کو سمجھے، قربانی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اچھا یہ برکت کیا ہے؟ دیکھیں ایک مرتبہ ایک آدمی چھٹے امام کے پاس آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ مولا اس برکت کے کیا معنی ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں برکت کے معنی کیا ہے؟ کہ پروردگار ہمیں برکت، ہمارے مال میں برکت عنایت فرما۔ جب ہم کہتے ہیں مال میں برکت عنایت فرما تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پروردگار ہمارے مال میں اضافہ کر دے۔ یقیناً اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ مال بہت، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں زندگی کے اندر بہت سارے افراد ہیں، چھوٹی سی سیلری ہے مگر الحمدللہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا پیکیج ہے مگر ہمیشہ جو ہے وہ روتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس غریب کے مال کے اندر برکت ہے، اس کے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں مگر اس کا بڑی سیلری ہونے کے بعد بھی چونکہ مال میں برکت نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ برکت یعنی مال کم ہو، چیز چھوٹی ہو، چیز کم ہو مگر اس کی کوالٹی جو ہے وہ زیادہ ہو، اس کا استفادہ جو ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو۔ اسی طرح سے پروردگار نے نسل، اس نسل کے اندر کہ جہاں جذبہ قربانی پایا جاتا ہے اس کے اندر برکت رکھی ہے اللہ نے۔ چھٹے امام سے آ کر کے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ برکت کے معنی کیا ہے؟ امام نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھ یہ بتا کہ ایک کتا جو ہے سال میں کتنی دفعہ بچے دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 سے 3 بار۔ کہا کتنے بچے دیتا ہے ہر دفعہ میں؟ کہا کہ 10 سے 15۔ تو اس کا مطلب ایک کتے کا جو ایوریج ہے وہ 30-40 بچوں کا ہے۔ کہا کہ اس کے مقابلے میں بتا کہ ایک بکری جو ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ کہا کہ 2 یا 3 میکسیمم۔ سال میں کتنی بار؟ کہا 1 بار۔ تو کہا کہ یہ بتا کہ اللہ نے برکت کس چیز کے اندر رکھی ہے؟ آپ دیکھیں ہر سال جو ہے ملینز کی تعداد میں بکرا بکری حلال جانور ذبح کیے جاتے ہیں مگر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر بکروں کی یا بکریوں کی شارٹیج آ گئی ہو۔ امام نے کہا چونکہ یہ حلال ہے تو اللہ نے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور وہ چونکہ حرام ہے تو وہاں پر اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، وہاں کتنے بھی بچے پیدا۔ اسی طرح سے مذہب اہل بیت میں تشیع کے اندر جو ہے قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس نسل کے اندر برکت رکھی ہے، چاہے جتنے بھی ذبح ہو جائیں مگر بار بار جو ہے یہ اٹھتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، حسین ابن علی کو سلام کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال کوفے کا ماحول جو ہے ایسا ہے، آپ تصور کریں کہ حبیب کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ کوفے میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہر آدمی کو جو ہے خریدا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی اگر آپ کسی جوان سے کہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے مثلا گورنمنٹ کہے آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو جو ہے 1,00,000 پاؤنڈ فار ایگزامپل یا 1 لاکھ یہاں کی کرنسی جو ہے ہم ہر مہینے دیں گے، آپ بتائیے کوئی جوان کام کرے گا؟
جب انہیں فری کا کچھ مل رہا ہے. تو اس زمانے میں عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا, کہا کہ دولت کے دروازوں کو, یہ خزانوں کو جو ہے وہ کھول دیا گیا, اور جوانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. کہا کہ تم ہمارے لیے جاسوسی کرو اور بس گھر پہ بیٹھے رہو. تو بہت سارے جوان جو ہے, اور کوفے کا ہر فرد جو ہے, کسی کو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر کے سگے چچا ہیں جو حکومت سے ملے ہوئے ہیں. اب حبیب ابن مظاہر اپنے چچا کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں کس مکتب کا ہوں اور کس مذہب کا ہوں. خاتون کو اپنے شوہر پہ بھروسہ نہیں ہے, شوہر کو بیوی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, ماں کو بچے پہ بھروسہ نہیں ہے, بچے کو ماں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کوفے کے حالات کے اندر تو آ کر جب واقعہ پڑھتے ہیں تو خود بیٹا جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کا آدمی ہے کہ جس نے جا کر کے جناب مسلم کی جاسوسی کی ہے. یا اسی طرح سے جناب مسلم ابن عقیل کے جو 2 بچے ہیں جب شہید ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ, اس مومنہ کا شوہر جو ہے وہ جاسوس تھا, اس نے جا کر کے مخبری کی ہے. اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر کے چچا وہ خود جاسوس ہیں, وہ اپنی ساری اور یہی وجہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے جو اپنی زوجہ سے کہا ہے کہ میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں جانا چاہتا ہوں, تیرا خیال ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید حبیب کو یہ شک تھا کہ کہیں میری بیوی بھی جو ہے جاسوس نہ ہو. جب زوجہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تب اس کے بعد. تو آپ تصور کریں ایسے ماحول سے نکل کر کے حبیب ابن مظاہر حسین کی نصرت کو جاتے ہیں. کتنے سنگین حالات ہیں. اچھا, اب امام حسین کی خدمت میں آ گئے. جب خط ملا, پہنچ گئے کربلا. 5 محرم کو بعض روایتوں نے لکھا, بعض نے لکھا 9 محرم کو. حبیب پہنچے. پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جائزہ لیا. کون ہے حبیب؟ فقیہ ہیں. امام نے لقب دیا فقیہ. آتے ہیں, فوج کا جائزہ لیتے ہیں, کہتے ہیں مولا دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے, مولا ہمارا لشکر بہت چھوٹا ہے, حبیب کیا ارادہ ہے؟ میں جملہ عرض کروں کہ دیکھیں, آرمی کا انتظام ایک فقیہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. بڑا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر جنگ کی اسٹریٹجی کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ فقیہ وقت سمجھ سکتا ہے. تو ایک مرتبہ حبیب نے جائزہ لیا اور کہا کہ مولا ہمارا دستہ جو ہے بہت چھوٹا ہے, یہ دشمن بہت زیادہ ہے, تو پھر حبیب کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ حبیب مولا کہتے ہیں کہ حبیب کیا کرنا ہے؟ حبیب کہتے ہیں مولا یہاں بازو میں بنو اسد کا قبیلہ رہتا ہے, مجھے اس بستی میں جانا ہے, آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کا نمائندہ بن کر کے بستی میں جاتا ہوں اور ان سے مدد طلب کرتا ہوں, ان کو لے کر کے آتا ہوں, اور وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, بنو اسد کے لوگ ہیں. تو امام نے کہا کہ بسم اللہ جاؤ. کہتے ہیں 9 محرم کو حبیب ابن مظاہر نکلے ہیں اور جاتے ہیں کہاں پر؟ بنو اسد کے قبیلے میں. رات کا وقت سناٹے میں حبیب گئے, قوم کو جمع کیا اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا قوم کو جمع کرنے کے بعد. کہا کہ آج تمہارا یہ رشتہ دار حبیب ابن مظاہر تمہارے لیے ایک ایسی نعمت لے کر کے آیا ہے, ایک ایسا ہدیہ لے کر کے آیا ہے کہ ایسا ہدیہ قیامت تلک تمہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور وہ کون سا ہدیہ ہے؟ کہا کہ وہ حسین کی نصرت کا انویٹیشن لے کر کے آیا ہوں. اور پھر حبیب اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم اس انویٹیشن کو, اس ہدیے کو قبول کرتے ہو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن بشیر, وہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ حبیب تم یہاں تلک آئے ہو, ہم تمہاری دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کہتے ہیں کہ بنو اسد کے 90 افراد جو اسی وقت کھڑے ہو گئے اور جناب حبیب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ حسین کی نصرت کے لیے چلتے ہیں. اب آئے, کہتے ہیں کربلا کی طرف یہ آ رہے ہیں, ادھر کسی جاسوس نے جا کر کے عمر ابن سعد کو خبر کر دی. عمر ابن سعد نے 5000 کا لشکر ان 90 افراد کو روکنے کے لیے بھیج دیا. کہتے ہیں کہ 9 محرم کو ان 90 افراد اور ادھر سے 5000 افراد کے درمیان میں ٹکراؤ ہوا, بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور کچھ لوگ جو ہے وہاں سے چلے گئے چھوڑ کر کے. حبیب آئے, سر جھکا ہوا ہے مولا کی خدمت میں, کہتے ہیں مولا میں ناکام رہا, میں فیلئر رہا,
خدا کی قسم مولا بناؤ تو کسی کو ایسے کو مولا بناؤ کہ جیسا حسین ابن علی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ حبیب تم نے اپنا کام ادا کیا، تمہارا حق ہماری گردن کے اوپر ہے۔ اے حبیب اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ سکے، تم گھبراؤ نہیں، تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو یہ حبیب ابن مظاہر کیسے مطیع و فرما بردار ہیں امام کے۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب حبیب آئے نہیں ہیں ابھی کربلا کی سرزمین کے اوپر، حبیب ابن مظاہر کے لیے امام حسین نے پہلے تو 12 علم بنائے، کہتے ہیں کہ 11 علم امام نے تقسیم کر دیے، ایک علم روک لیا، کس کے لیے؟ حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ سب سے بڑا علم ابو الفضل عباس کو دیا، اس کے بعد دیگر 10 علم بنائے اور 11 علم بنائے، اس میں سے 10 تقسیم کر دیے، اور ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ علم مجھے دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ نہیں، تم یقیناً خیر پر ہو، تم نیک تو ہو۔ بالکل وہی جملہ جس وقت آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، پیغمبر نے پنجتن کو چادر کے نیچے جمع کر لیا، اور ام سلمہ آ کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ انتی علی الخیر، کہ تم نیک تو ہو مگر چادر تطہیر کی حقدار نہیں ہو۔ یہی جملہ امام حسین نے کہا کہ تم نیک تو میرے صحابی ہو، میرے کیمپ میں ہو، مگر الحبیب یعرفنی حق معرفت، لیکن حبیب کا مقام بلند ہے، حبیب ہمیں اس طرح سے پہچانتے ہیں جو امام کو پہچاننے کا حق ہے۔ یہ حبیب کی عظمت ہے۔ اور عزیزو بس اس سے زیادہ مجھے آج اپنی گفتگو کو آگے نہیں لے کر کے جانا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنی قربانی پیش کی، اور اسی طرح سے آقا ابا عبداللہ الحسین کے اس خیمے میں متعدد لوگ آئے ہیں، اور ان میں سے ایک نام جو صبح عاشور حسین کی خدمت میں آتا ہے وہ حر کا نام ہے۔ حر کون ہے؟ کہتے ہیں کہ عمر سعد کے لشکر میں ہے۔ 2 محرم کو امام کی خدمت میں آیا، پانی بند کیا، امام کا حصار کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حر آیا ہے تو ایک مرتبہ امام نے کہا اشرب الخیل تشریبا، اے عباس، اے اونو محمد، اے علی اکبر، اے قاسم، آگے بڑھو، انہیں پانی پلاؤ۔ گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی تھی، روایت کہتی ہے شدت کی گرمی تھی۔ سن 61 ہجری محرم کے اندر کربلا کی سرزمین کے اوپر شدت کی گرمی، اور حر اپنا 4000 کا لشکر لے کر کے حسین کی طرف آیا۔ ایک مرتبہ ابھی گفتگو شروع نہیں ہے، حسین نے کہا کہ انہیں پانی پلایا جائے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ عباس پانی پلانے میں مشغول ہیں، علی اکبر خود پانی پلا رہے ہیں، اونو محمد خیمے لیے مشکیزیں لیے ہوئے ہیں، اور ادھر روایت کہتی ہے خود آقا حسین اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے حر کے لشکر والوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ آقا ہیں، کائنات کا امام ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طعن محاربی، یہ حر کے لشکر میں ہے، ایک سپاہی ہے۔ کہتا ہے کہ اس وقت گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارا حلق سوکھ گیا تھا پیاس کی وجہ سے، ہماری زبان سوکھ چکی تھی۔ یہ کہتا ہے میرے اوپر پیاس کی شدت کہیں زیادہ تھی، یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جسم جو ہے وہ کانپ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ جب سب پانی پلا رہے تھے تو میری طرف حسین ابن علی آئے اور مجھ سے کہا کہ ارخل راویہ، کہ اپنے گھوڑے سے اپنے ناقے سے زمین کی طرف اتر جا۔ کہا کہ میں نہیں سمجھ پایا۔ امام نے کہا کہ ارخل جمل، کہا کہ اپنے اونٹ سے نیچے اتر جا۔ کہتا ہے کہ میں نیچے اترا۔ کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے سے دہانہ پکڑ رکھا ہے، اور مجھے پانی ڈالتے ہیں۔ علی ابن طعن محاربی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی چلو بنائی اور پانی پینا چاہا، مگر چونکہ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی چھلک کر کے زمین پہ گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے یہ محسوس کر لیا۔ یہ کہتا ہے کہ حسین ایک مرتبہ میرے قریب آئے، مشکیزے کو بغل میں دبایا، ایک ہاتھ سے دہانہ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے چلو بنائی اور میرے منہ تک لے کر کے گئے، اور مجھے اس طرح سے پانی پلایا جیسے ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں پانی پلاتی ہے۔ اور جب تلک پانی پلاتے رہے، جب تلک میں نے حسین کے ہاتھ سے اپنے لبوں کو نہ ہٹایا۔ اجرکم علی اللہ، کیسا کریم امام ہے، کیسا مہربان امام، دشمنوں کے ساتھ حسین کا یہ برتاؤ ہے۔
اجرکم علی اللہ. لو عزیزو نماز کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر نماز کا وقت ہے, تو اپنے لشکر والوں کو جا کر کے نماز پڑھا, میں اپنی طرف نماز ادا کرتا ہوں. ایک مرتبہ حر نے ہاتھ جوڑ لیے, آپ فرزند فاطمہ ہیں, آپ امامت کیجئے, آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں, آپ فرزند رسول ہیں, آپ نماز پڑھائیے. عزیزو شاید یہ ایک نماز تھی کہ جو حر کو بچا کر کے لے کے چلی گئی. ایک مرتبہ حسین نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد حسین ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے, حر آگے بڑھا, لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دیا. اب جیسے ہی لجام پہ ہاتھ ڈالا, ایک مرتبہ امام کو جلال آ گیا اور کہا کہ ثقلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری اتنی مجال کہ تو حسین کے لجام پہ ہاتھ ڈال دے. اجرکم علی اللہ. حر کانپنے لگا. ایک مرتبہ تڑپ کر کے کہتا ہے اے فرزند رسول. عزیزو یہ حسین نے جملہ جو کہا ہے کہ ثقلت کا امک یا حر, یہ حر کی ماں کا جو نام لیا حسین نے جان بوجھ کر کے لیا. کیوں؟ حسین چاہتے تھے کہ حر جو سویا ہوا ضمیر ہے اس کو بیدار کر دیا جائے. میں حر کی ماں کا نام لوں گا, حر میری ماں کا نام لینا چاہے گا تو اس کو یاد آئے گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ وہی ہوا. حر نے کہا فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں اس مجمع عام میں ان کا نام لیتا. اجرکم علی اللہ. حر نے سر کو جھکا لیا, وہاں سے چلے گئے. عزیزو یہاں تلک کہ وقت آیا کہ 9 محرم آ جاتی ہے. حر کا جسم کانپ رہا ہے, حر پریشان ہے, چہرہ زرد ہے. ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی ہے کہ جو اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہا ہے, لجام ہاتھ میں ہے, پیدل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. حر نے پوچھا کون, کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں. حر نے جیسے ہی سنا تڑپ گیا. ایک مرتبہ کہا کہ ہائے ارے اولاد زہرا پیاسی ہے, جانور پانی پی رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. اور ایک مرتبہ آئے خیمے میں, کیا دیکھا؟ غلام نے دیکھا کہ حر پریشان ہے, حر کا جسم لرز رہا ہے. ایک مرتبہ حر کا غلام جا کر کے پانی لے کر کے آیا. حر نے پانی کو دیکھا, پانی کو دیکھ کر کے زمین پہ کوزے کو پٹخ دیا. غلام دوڑا ہوا حر کے بھائی کے پاس آیا, کہا کہ تمہارے بھائی کی کیفیت عجیب ہے, تمہارا بھائی جو ہے پریشان ہے. حر کا بیٹا آیا, حر کا بھائی آیا. بھائی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیفیت ہے, کیا بنو ہاشم کی تلواریں دیکھ کر کے دل میں خوف پیدا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ بھائی کا ہاتھ پکڑا, خیام حسینی کے پشت میں آئے, کہا کہ یہاں آوازیں سنو. کہا کہ یہ تو آوازیں بنو ہاشم کے بچوں کی ہے جو اعلیٰ تش کہہ کر کے آوازیں دے رہے ہیں. ایک مرتبہ حر نے کہا اے بھیا ارے جانور پیاسے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں, رسول زادیہ رسول کے بچے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ حر کا بھائی سمجھ گیا, کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. بیٹے نے بھی کہا اے بابا اگر آپ جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں کیا اکیلے جائیں گے, بیٹے کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں بیٹا تم بھی ساتھ چل سکتے ہو. لو عزیزو حر نے چھوٹا سا قافلہ بنایا اور ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف حر بڑھنا شروع ہوتے ہیں. جیسے ہی نزدیک گئے, ایک مرتبہ بیٹے کو بلایا, کہا کہ میرے لال قریب آ. کہا کہ کیا بابا؟ ایک مرتبہ کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے. بابا ہاتھوں کو کیوں؟ کہا کہ ان ہاتھوں نے جرم کیا ہے, لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا ہے. حر کے بیٹے نے ہاتھوں کو باندھ دیا. ایک مرتبہ کہا حر نے اے میرے لال میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دے. کہا کہ بابا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ؟ کہا کہ اے میرے لال جب میں نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا میں نے ان آنکھوں سے گھور کر کے حسین کو دیکھا, یہ آنکھیں بھی مجرم ہے, مجھے لے جا کر کے حسین کے قدموں پہ گرا دے. لو عزیزو ادھر سے یہ قافلہ چلا, ادھر سے حسین نے کہا ابا علی اکبر آگے بڑھو, ارے میرا مہمان آ رہا ہے. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے, ادھر سے حر کا قافلہ جا رہا ہے, گھوڑوں
کی ٹاپوں کی آواز سنی، حور نے پوچھا میرے لال سامنے سے کون آ رہا ہے؟ کہا کہ عباس آ رہے ہیں۔ کہا عباس سے کہہ دو ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عباس نے آواز دی اے حور ہم استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں حور کو لے جایا گیا، حور نے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ سری الرضا کے مظہر حسین نے ایک مرتبہ حور کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا، آہستہ آہستہ اٹھایا، سینے سے لگایا۔ حسین نے اس جملے کا جواب دیا جو حور کے لیے کہا تھا کہ ثقلت کا امک یا، کہا کہ اے حور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حور تڑپ گیا، ایک مرتبہ کہتا ہے اے مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا میرے خدا نے معاف کیا، میں حسین نے معاف کیا۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ حور نے کہا مولا میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں، اسے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے حور، ارے کوئی اپنے جوان بیٹے کو میدان جنگ میں اپنی زندگی میں بھیجتا ہے، مرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ اے مولا میں نے خطا ہی اتنی بڑی کی ہے، مولا میں بھی تو جانوں کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، مولا میں بھی تو سمجھو ایک کڑیل جوان کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو میدان جہاد کے لیے بھیج دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ باپ کے لیے اپنا جوان کڑیل جوان کیسا عزیز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حور مقتل کی طرف دوڑا اور اس عالم میں دوڑا، روایت کہتی ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حور زمین پر گر گئے، آواز دیتے جاتے اے میرے لال تیری جدائی نے آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ ایک مرتبہ جیسے حور قریب ہوئے آواز آئی اے حور پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کا سر ہمارے زانوں پر ہے۔ مولا ارے آپ کیوں تشریف لے آئے، ارے آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ لو عزیزو حور کے سامنے حور کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں رہنے والا حور سمجھ گیا کہ بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حور نے اپنے بیٹے کی عبا کا دامن گردانا، ایک مرتبہ پیروں کے نیچے ہاتھ رکھا۔ مولا نے کہا کہ حور کیا ارادہ ہے؟ مولا لاشے کو خیمے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حسین نے آواز دی اے حور ارے ہم یہاں اسی لیے تو آئے ہیں، اس لیے کہ جوان کڑیل بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں اے حور عصر عاشور آنا، جب حسین آواز دے رہے ہوں گے اے بنو اسد کے بچوں آؤ، حسین سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھ۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ حور نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ عزیز و حور آئے حسین کی خدمت میں، اے مولا جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین نے جنگ کی اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے کہا اے مولا ایک چیز اور چاہیے مجھے آپ سے۔ کہا کہ کیا چاہیے؟ اے مولا میں سیدانیوں کے خیمے تک جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ مولا جب میں نے اس دن آپ کی لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا میری آواز بلند ہو گئی تھی، مولا میری آواز کی وجہ سے یہ رسول زادیہ رونے لگی تھی، مولا میں نے اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے سنا تھا کہ علی کی بیٹیاں گریہ کر رہی تھی۔ اے مولا میں نے رسول کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، حور آئے خیموں کے پاس، آواز دی اے رسول کی بیٹیوں، اے علی کی بیٹیوں، اے زہرا کی بیٹیوں، حور تمہارا مجرم ہے، حور کو معاف کر دینا، اپنے نانا سے شکایت نہ کرنا۔ یہ جملے کہے ایک مرتبہ سیدانیوں نے گریہ کرنا شروع کیا، خیموں سے آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ حور تڑپ گیا، خود کو زمین پہ گرا دیا، خاک سر میں ڈالنے لگا۔ اے حور ارے کیا قیامت کر دی، تو نے سیدانیوں کو دوبارہ رلا دیا۔ ادھر علی کی بیٹی نے آواز دی اے حور ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا، ہم وعدہ کرتے ہیں رسول اللہ سے تمہاری شفاعت کرائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مالک ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما۔
پروردگار جناب حر کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، رحیم ہے، جن افراد نے ان مجالس میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، دام درہم سخن، پروردگار ان کی اس زحمت اور محنت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین کے رزق میں برکت عنایت فرما، رزق حلال عنایت فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو ہدایت حسین، محبت حسین عنایت فرما، دلوں میں ولایت اہل بیت جاگزی فرما۔ پروردگار ہم سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو دین اسلام مبین کے اوپر قائم و دائم فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، رحیم ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان اور خاص طور سے شیعان اہل بیت مظلوم واقع ہو رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حمایت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دین اسلام کو سربلندی عنایت فرما، مراجع کرام کے وقار میں اضافہ فرما، ان کی عمر کو طولانی فرما، غائب امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات۔